السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 41۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، وآمنوا اور ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر، انزلت جو میں نے اتاری ہے، مصدقا جبکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ اہل کتاب کا ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے ایمان لانے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ یؤتون اجورہم مرتین، تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں ان کے اجر دگنے کر کے دیے جائیں گے۔ ایک وہ جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے مجھے پا لیا اور مجھ پر بھی ایمان لے آیا، تو دو ایمان اس کے ہو گئے نا، دو نبیوں پر، تو اس کو دوہرا اجر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہے اور وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، حالانکہ لونڈیوں کے بارے میں یہ اس پر لازم نہیں تھا، لیکن اس نے از خود اپنے طور پر یہ احسان کیا، اس پر اس کی تعلیم کا اہتمام کیا، اس کی تأدیب، ادب سکھایا، اس کو آداب معاشرت کے، پھر اس کو آزاد کیا اور خود ہی اس سے نکاح کر لیا، اس کو بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو اسے دوہرا اجر ہے۔ تو یہ اہل کتاب کو، چونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو دوہرا اجر ہے ان کے لیے اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی جو اس نبی پر جو وحی آ رہی ہے اس کو بھی مانو، اگرچہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، لیکن یہ دیکھو کہ دونوں کتابوں کا منبع اور ماخذ ایک ہی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تھا، وہی اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں سے نبی بھیج رہا ہے، تو تمہارا مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مقرر کر دیا ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ مصدقا لما معکم، پھر یہ کتاب تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کے سارے انبیاء جو ہیں نا آپس میں بھائی لگتے ہیں، ان کے جو بنیاد ہے ان سب کی وہ ایک ہی ہے، ایمانیات وہ سب کے ایک ہیں۔ اگر کہیں فرق ہوتا ہے تو وہ ذیلی احکامات میں، شرعی احکامات، عبادت کے اوقات، اس کا طریقہ کار، اس میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، لیکن عقائد سب کے ایک جیسے ہیں۔ تو جو تمہاری کتاب میں ہے یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے، تو پھر تو تمہیں کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ جب تمہاری کتاب پر تمہیں ایمان ہے تو یہ کتاب بھی اسی موضوع کو ہی دہرا رہی ہے، تو اس پر بھی تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کتاب کا، اگرچہ مشرکین مکہ نے انکار اس سے پہلے کر دیا تھا، لیکن وہ تو جاہل ہیں۔ تم جانتے بوجھتے علم ہونے کے باوجود انکار کرو گے تو تم پہلے منکر بنو گے، اور پھر یہ بھی ہے کہ تم انکار کرو گے تو مشرکین مکہ بالاولیٰ انکار کریں گے تمہیں بنیاد بنا کر کہ اگر یہ کتاب واقعی سچی ہوتی اور یہ نبی واقعی سچا ہوتا تو کم از کم یہودی تو مان لیتے نا، وہ تو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر انہوں نے نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے یہ نبی نہیں ہے۔ تو وہ اس حوالے سے یہودیوں کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی اس حیثیت کا خوب فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ جہاں وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہوں اور نہ کریں۔
صورت آل عمران تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپس میں یہ مشورے بناتے رہتے تھے کہ اس طرح کرو، لوگوں کو اس دین سے متنفر کرنے کے لیے نا شروع میں دن کے پہلے پہر مسلمان ہو جاؤ، اب پچھلے پہر کافر ہو جانا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا، ان کے لحاظ سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے یا جو پہلے بھی مسلمان تھے اور کچے پکے تھے نا، جب ہم انکار کر دیں گے پچھلے پہر کو، شام کو، اگلے دن، تو وہ کہیں گے کہ اگر یہ دین واقعی سچا ہوتا تو کم از کم یہ لوگ واپس نہ آتے، کیونکہ یہ تو جانتے ہیں۔ تو جب یہ اندر داخل ہوئے ہیں پھر یہ واپس آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو آسمانی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، یہ تو ان کو پہچانتے ہیں نا۔ تو گویا ان کا انکار کرنا یہودیوں کا وہ بہت سے لوگوں کے انکار کا سبب بن رہا تھا، اس لیے کہا کہ تم ابتدائی انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیات کے عوض میں معمولی قیمت، نہ بیچو میری آیات کو معمولی قیمتوں کے بدلے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں ہی اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا ہے، اور اس میں کتمان حق کا ذکر کیا، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ حق نہ چھپاؤ۔ حق چھپانے کا مطلب کہ جو بات تمہیں پتہ چل گئی ہے کہ یہ نبی سچا ہے، یہ کتاب سچی ہے، یہ واقعی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ بات تم پہچان چکے ہو، اس نبی کا سچا نبی ہونا بھی تمہیں پتہ ہے، اور تم اپنی کتاب میں اس کی نشانیاں پڑھ چکے ہو اور تم پرکھ چکے ہو۔ اب جب تم یہ باتیں لوگوں کو بیان نہیں کرو گے، چھپاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دنیا کی لالچ میں ہو، دنیاوی مفادات تمہیں عزیز ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے غلام بن جائیں گے، اس کی بات ہمیں ماننی پڑے گی اور دنیاوی اپنے مفادات کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ جو دنیاوی مفادات کی وجہ سے تم حق چھپا رہے ہو، گویا تم معمولی قیمت لے رہے ہو اس حق کو چھپانے کی جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح حق کو تبدیل کرنا وہ بھی اسی میں آتا ہے، اس کے معنی کو تبدیل کرنا، اس کا مفہوم تبدیل کر دینا۔ تو یہ ساری چیزیں اس قسم کی جو ہیں حق کی تبدیلی کی، وہ شراء حق بے ثمن قلیل، حق کو چھپا دینا یا اس کے بدلے میں معمولی قیمت لینا، اس ضمن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، اور دلیل اس قسم کی آیتیں جس میں یہ ہے کہ میری آیات کے بدلے میں معمولی قیمت نہ لو، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جو بہترین اجرت ہے وہ ہے جو تم کتاب اللہ کی تعلیم کے عوض میں لیتے ہو۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، کوئی شخص کوئی کام کر کے اجرت لے رہا ہے، کوئی کام کر کے اجرت لے رہا ہے، تو کہا سب سے زیادہ احق، حق کا اسم تفضیل، سب سے زیادہ حق والی اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ کی تعلیم پر کوئی شخص لیتا ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کی تعلیم پر اجرت لینا یہ ان آیات کا موضوع ہی نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے دین کی بنیاد پر اس کو غلط قرار دیا، لیکن پھر وہ بھی حالات کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوئے کہ بعد میں ہی لے کر کے اس کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کتاب کی تعلیم پر، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، انہوں نے اپنے دور میں یہ فتوے دے دیے، لیکن بعد میں انہی کے پیروکاروں نے اس کو آہستہ آہستہ ہیلے بنا کے تو جائز قرار دے دیا۔ بہرحال وہ ان آیات کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا موضوع جیسے عرض کر دیا کہ مفہوم کو چھپانا، آیتوں کے مطلب کو چھپانا، اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دینا، ان میں تحریف کرنا، یہ مراد ہے۔ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت نہ لو، اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑی قیمت ملے تو نہ لو،
اگر زیادہ قیمت ملتی ہو، زیادہ پیسے ملتے ہوں تو پھر لے لو، یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے یا تبدیل کرنے کے عوض میں ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ تھوڑی ہی ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کا ساز و سامان بھی مل جائے تو وہ تھوڑا ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں جو کچھ بھی مل جائے تمہیں اس کا نقصان کر کے تو وہ ثمن قلیل ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے بس تم ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو گے تو تب ہی تم ایمان لے آؤ گے اور تب ہی تم کتمان حق سے بچو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔